أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمین۔ ترجمہ: کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ہے ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کلاسز میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مختصراً تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں کچھ مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو دیکھیں گے، اور مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی کچھ مختصراً تفصیل بیان کی ہے، اسے بھی ذرا دیکھیں گے۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول کے متعلق اگر ہم بات کریں، یہ صورت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں دو روایات ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پاک کا نسب کیا ہے؟ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور بعض روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف سے تھا۔ بہرحال روایت میں اختلاف ہے، لیکن مشرکین اور کفار مدینہ کی طرف سے ہی یہ سوال تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل طور پر جواب دیا کہ وہ اللہ، جیسے پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی فضائل کے متعلق کہ اس صورت کی فضیلتیں کیا ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے اس صورت یعنی سورۃ الاخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک روایت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد الی آخری قرات فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسے مسلم شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ ایک طویل حدیث میں روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو میں 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں نازل ہوئی، قرآن مجید سب میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں یعنی معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہو گیا شان نزول اور اس کی فضیلت۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مختصراً تفصیل کی طرف۔ تفصیل کو اگر ہم بات کریں تو اس کی پہلی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اس آیت کے مبارکہ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وحدانیت میں، ایک ہونے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات، اس کی صفات اور تمام اوصاف میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے۔ اب یہ تفصیل کافی نہیں تھی کہ آگے دوسری جو آیت مبارکہ ہے، اللہ ہی ایسا ہے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بتا کر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وحدانیت تو اپنی جگہ، لیکن محتاجی میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں،
کہ کوئی کسی کا محتاج ہو اور کسی کے ذریعے سے اپنا کام کروا سکتا ہو، تو اس کے ذریعے بھی کوئی شخص اور کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کے ماں سوا ایسی ہو کہ انسان اس کا محتاج بنے۔ تیسری آیت مبارکہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ الصمد، الصمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہونا، کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، اس کے جیسا ہونے میں، محتاج ہونے میں۔ اور پھر آیت نمبر 4 کی جو روایت ہے اس میں جو کچھ لوگوں کے عقائد کے متعلق جو فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس آیت سے ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے، مطلب ان کے عقیدے کو جھٹلایا گیا ہے کہ یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل ہے، کہ اللہ رب العزت کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 4، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ اس کے ضمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جوڑ برابری کو کہتے ہیں، ہمسری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وحدانیت کے اعتبار سے ہر معاملے میں نہ اس کا کوئی برابر ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پچھلی آیت میں جن باتوں کی تردید کی گئی تھی کہ ایک سے زائد خداؤں کو جو قائل ہوتے ہیں ان لوگوں کو جھٹلایا گیا کہ ایسے لوگوں کا عقیدہ باطل ہے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتے ہیں وہی صحیح عقیدے پر قائم ہیں۔ اس مختصر صورت کے اندر شرک کرنے والے یعنی مشرکین کے جتنے بھی سوال تھے اور جتنے بھی عقائد ہیں ان کو باطل کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔